اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ وظائف الہدایہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات، اچھی ویڈیوز، وظائف والی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے بر وقت آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں، مقصد اور مرادیں پا سکیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی روحانی، جسمانی اور ذہنی بیماری ایسی پیدا نہیں فرمائی جس کا علاج نہ ہو۔ اس طرح کوئی پریشانی ایسی نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو۔ ہر پریشانی اور بیماری کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ معزز سامعین، یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ مہر لگا دی، یہ بات ثابت کر دی کہ قرآن مجید میں ہر روحانی اور جسمانی اور ہر ذہنی بیماری اور پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شفا اور رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں رحمت ہو وہاں خوشحالی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے قرآن مجید پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر غور و فکر کرنے کا کہا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان بہت ساری پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب رہتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہے، گھر کا ماحول کھنچا ہوا ہے، جو کہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ معزز سامعین، اس سے بچوں کی تربیت میں متاثر ہوتی ہے اور بچے مختلف قسم کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی کی وجہ منفی خیالات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے، جو کہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ منفی خیالات مسلط کر دیے گئے ہیں، یہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان سب پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ قرآن مجید سے مدد لے سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ حکمت کے خزانے سے بھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 114 صورتیں اس لیے نازل فرمائی ہیں جو کہ علم کے سمندر سے لبریز ہیں۔ اس میں سے ایک صورت ہے سورہ اخلاص۔ سورۃ اخلاص بے شک ایک مختصر صورت ہے، مگر اس کے معنی بہت ہی زیادہ وسیع ہیں۔ یہ ایک جامع صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ اخلاص کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ یہ سورت بہت سی روحانی، جسمانی، ذہنی مسائل اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اس طرح سے کریں گے جیسے میں آپ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ سورۃ اخلاص کی اس عمل سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے عمل، اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفے کی اجازت کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ میں نام لکھیں گے، میں خاص کر دعا میں شامل کروں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے ہر بہن بھائی کی پریشانی کو ختم کرے، ان کے لیے مشکلات کو ختم کر دے، آسانیاں لائے، ان کے لیے خوشیوں سے بھر دے ان کی زندگی کو، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، آپ نے یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سورہ اخلاص کی 3 تسبیحیں پڑھیں گے۔ سورۃ اخلاص کی 3 تسبیحیں پڑھیں گے، یکسو ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ جتنا ٹائم آپ کو وظیفے میں لگے اس سے آدھا ٹائم آپ نے دعا میں گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیے گا، نہایت عجز و انکساری سے مانگیے گا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگیے گا۔ یہ 7 دن کے مجرب ترین عمل سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کی بہت زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یقین کامل کے ساتھ کیجیے گا، پروردگار آپ پر ضرور کرم کریں گے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہر کرنے والے کی پریشانی کو ختم کرے، آسانیاں کرے، ان کے لیے جتنی بھی مشکلات ہیں ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں نام لکھیں، خاص کر دعا میں شامل کروں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے ہر بہن بھائی کے لیے آسانی پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تھینکس فار واچنگ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔